دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ ابدال بابا شاہ جی کے پاس تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ آج کی ویڈیو کو اسی سلسلے سے شروع کرتے ہیں۔ شاہ جی مجھے مختلف شہروں میں بھیجتے رہے۔ گھر والوں کے نزدیک میں کسی کام میں لگا ہوا تھا جس کا تعلق دوسرے شہروں سے تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ میں انہیں ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم بھیج دیا کرتا تھا۔ ظاہری طور پر میں تھوڑا بہت سیلز مینی کا کام بھی کرتا تھا، مگر شاہ جی جس جگہ مناسب سمجھتے تھے مجھے وہاں کا حکم فرما دیتے تھے۔ میں وہاں ڈیوٹی والے فقیر سے ملتا، اس سے ہدایت لیتا، وہ سبق دیتا، ریاضت کرواتا اور پھر واپس بھیج دیتا تھا۔ کبھی کسی شہر میں صرف کسی قبر یا مزار پر روزانہ حاضری لگانی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ پنجاب کے ایک شہر میں بھیجا تو کہا کہ فلاں محلے میں رضیہ نام کا ایک ہجڑا رہتا ہے، اس سے جا کر ملو، زبانی ہمارا سلام کہنا، اگر نہ مانے تو پھر یہ رومال اسے دینا۔ شاہ جی نے سفید رنگ کا ایک رومال بھی مجھے دیا۔ جب میں پنجاب کے اس شہر میں پہنچا تو ہوٹل میں کرائے کا ایک کمرہ لیا اور پھر ایک رکشے کے ذریعے اس کے محلے چلا گیا۔ وہاں جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ہاں، اس محلے میں گلی کے آخری مکان میں رضیہ نامی ہجڑا رہتا ہے۔ میں اس کے مکان پر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ پھر کھٹکھٹایا تو ایسا لگا کہ دور سے کوئی آواز آئی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا تو ایک ادھیڑ عمر کا ہجڑا باہر نکلا اور مقامی زبان میں شروع ہو گیا، کیا بات ہے، دروازہ توڑو گے کیا؟ صبح صبح کیا کام پڑ گیا ہے؟ میں نے کہا آپ چپ تو ہو، صبح کہاں، دوپہر ہو رہی ہے۔ بولا ہماری تو صبح ہی ہے نا، کام بتاؤ۔ میں نے کہا اندر آنے کو نہیں کہو گے، بہت دور سے آیا ہوں۔ اس نے کہا اندر آ کر کیا کرو گے، کام یہی بتاؤ۔ میں نے کہا کیسے آدمی ہو، مہمان کا بھی خیال نہیں کرتے۔ بولا اچھا اندر آؤ۔ اندر ایک کمرہ اور چھوٹا سا صحن تھا، برابر میں چھوٹا سا غسل خانہ اور باورچی خانہ بھی بنا ہوا تھا۔ صحن میں ایک ہینڈ پمپ بھی لگا ہوا تھا اور ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ کہنے لگا یہاں بیٹھو، بس منہ پر پانی مار کر آتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک پرانے سے تولیے سے منہ پونچھتا، اپنے لمبے بالوں کو درست کرتا ہوا آیا اور بولا بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے شاہ جی نے بھیجا ہے تعلیم کے لیے۔ بولا تعلیم؟ کیسی تعلیم؟ مجھے تو ناچ آتا ہے، ڈھولک بھی بجا لیتی ہوں، اس کی تعلیم کہو تو میں تمہیں دے دوں۔ میں نے کہا نہیں، فلاں شاہ جی نے بھیجا ہے۔ بولا میں نہیں جانتی، پیارے کوئی ناچ گانے کی محفل ہے یا کوئی اور ہلا گلا کرنا کرانا ہے تو یاروں کو بتاؤ، پوری ٹیم لے کر آ جاؤں گی۔ ایسا ناچ ہوگا کہ کیا کوئی ناچنے والی ناچتی ہوگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ بات مان لے، مگر وہ تو ٹس سے مس ہونے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آخر میں نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ رومال نکالا جو شاہ جی نے مجھے دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے پہچانتے ہو؟ بس رومال کا دیکھنا تھا کہ اس کی حالت ایک دم سے بدل گئی۔ مجھ سے رومال لیا، ادب سے آنکھوں سے لگایا اور رونے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اچانک سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ کہنے لگا مجھے اندازہ تھا، مگر آخر تک ہمیں خود کو چھپانا ہوتا ہے۔ اچھا بتاؤ تم کہاں ٹھہرے ہو؟ میں نے ہوٹل کا بتایا تو کہا ٹھیک ہے، تم ایک دن چھوڑ کر ایک دن آ جایا کرو، میں تمہیں جو کہا گیا ہے بتا دوں گا۔ میں دوسرے دن اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ مسلسل 21 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگا کہ ہمارے متعلق کوئی پوچھے تو اصل بات کبھی نہ بتانا، چاہے یارانہ، چاہے اچھا برا تعلق، جو چاہے بتا دینا۔ ہماری تمہاری بیٹھک کے دوران کوئی آ جائے اور میں کوئی الٹی سیدھی حرکت کروں، ناچنے کی، گالی بکنے کی، فحش باتوں کی، تو برا مت ماننا، بلکہ تم بھی اوباش بننے کی اداکاری کرنا۔ میں نے کہا اداکاری والا کام مشکل ہے، باقی تم جو کہو گے میں کر لوں گا۔ اب دوستو رضیہ ہجڑے نے ابدال بابا کو کیا تعلیم دی تھی، اسے ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔